أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. جیسے جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك آلك وأصحابك وأصحابك يا يا سيدي يا حبيبي يا جد الحسن الحسن والحسين. والحسين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله فكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أغزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من فطرة ما حرم الله والتارك لسنة رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. آج کی حدیث پاک میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس کی راویہ ہیں اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی، کہ جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے اور ہر نبی نے ان پر لعنت کی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ 6 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ آسمان و زمین کی ساری لعنتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر دی ہیں. وہ لوگ کون سے ہیں جس پر اللہ اس کے رسول اور تمام نبیوں کی لعنت ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والے پر بھی لعنتیں ہی لعنتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول اور تمام نبیوں کی لعنت ہے. والمتسلط بالجبروت، اور طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا، اور غلبہ وہ اس لیے حاصل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ذلیل کیا وہ ان کو عزت والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت والا بنا دیا وہ ان کو ذلیل کر دے. اس نیت سے جس نے طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کیا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کی، تمام نبیوں کی لعنت ہے. دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. آگے فرمایا اور وہ شخص کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانا اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول اور تمام نبیوں کی لعنت ہے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں. والمستحل لحرم اللہ، اور وہ جس نے، یہ تو ہو گئی بات، والمستحل من فطرتی، کہ جس نے میری فطرت کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں ان چیزوں کو حلال جانا ما حرم اللہ، کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس پر میری بھی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور تمام نبیوں کی لعنت ہے. والتارک لسنتی، اور میری سنت کا چھوڑنے والا، یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول اور تمام نبی اس پر لعنت ہی لعنت کرتے ہیں. اس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب مدخل میں روایت کیا اور امام رزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا. باقی ساری باتیں بھی تفصیل طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافے سے کیا مراد ہے، طاقت سے غلبہ حاصل کرنا اس سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننا اس سے کیا مراد ہے. یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں. اسی طرح سنت کا تارک، یہ بھی بہت تفصیل طلب معاملہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اس کی وضاحت کی جائے گی. اب جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ والمستحل من فطرتی ما حرم اللہ، کہ جس نے میری اولاد کے متعلق ان چیزوں کو حلال کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا تھا. اللہ اور اس کے رسول اور تمام نبیوں کی اس پر لعنت ہی لعنت ہے.
اب اس سے مسئلہ یوں سمجھنا ہوگا ہمیں کہ ظاہر ہے کہ یزید نے امام عالی مقام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت مبارکہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور جیسا سلوک کیا، یقینی طور پر وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ تو ہمارے فقہاء اربعہ کے نزدیک، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہے، ان چاروں فقہاء کے نزدیک یزید پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ دو قول ان دونوں سے منقول ہیں، ساری ہستیوں سے منقول ہیں۔ ایک قول ان میں سے یہ ہے کہ اشاروں کے نامے میں لعنت کی گئی، اور ایک قول ایسا ہے کہ جن میں صراحتاً لعنت کرنے کو ان لوگوں نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ مسلمان پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یزید ایسا شخص ہے کہ جس پر امام اعظم ابو حنیفہ سمیت جملہ جو ہمارے فقہاء کرام تھے انہوں نے لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقف میں خاموش ہیں یا وہ خاموشی کے قائل ہیں، بلکہ ان کے نظریے کے مطابق ہمارے بعد کے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ان سے بھی یہ قول ملتا ہے کہ وہ لعنت کرنے کے بالکل قائل تھے۔ ہاں، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ایک موقع پر اس وقت کے حکمران کی طرف سے ان کو کوڑے لگ رہے تھے، اور کوڑے لگتے لگتے حکمران کے ایک جو اس کا نائب کہہ لیں یا چمچہ کہہ لیں، اس نے شرارتاً یہ کہا تھا کہ اب ان سے ذرا یزید کے بارے میں معلومات دیں کہ یزید کو کیسا جانتے ہیں۔ تو اس موقع پر امام ابو حنیفہ خاموش رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر مواقع پر ان سے یہ قول ملتا ہے کہ وہ بھی یزید پر لعنت کرنے کے قائل تھے۔ اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے تو کیا شان، ان کی کیا عظمت، انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ جب ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ اے میرے ابا جان، کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے شخص پر میں لعنت کیوں نہ کروں کہ جس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور تکلیف کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کو، جن کے بارے میں سرکار اتنی تاکید فرما کر گئے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، انہوں نے ان کو بھوکا اور پیاسا خود بلا کر اپنا مہمان بنا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دنوں کے اندر اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو اور تکلیف کیا ہوگی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید پر صرف اللہ کی لعنت نہیں ہے، رسول کی لعنت نہیں ہے، بلکہ یہ جو آج حدیث پاک ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں تمام انبیاء کی لعنتیں اس پر پڑ رہی ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کی لعنتیں اس پر پڑتی رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام علیہ السلام کا ساتھ اور آپ کی شفاعت اور آپ کی غلابی نصیب فرمائے۔ اب کل کا موضوع جو ہمارا چل رہا تھا، کچھ باتیں اس پر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ امام عالی مقام علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ جب دیکھ چکے، سارے حالات سے آشنا ہو چکے، تو مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ شریف میں آ گئے اور وہاں صحابہ سے رائے لی۔ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آپ اس معاملے میں رخصت اختیار کریں، جبکہ امام عالی مقام کی رائے یہ تھی کہ میں اس معاملے میں عزیمت کی طرف جاؤں گا، اور اگر مجھے یزید کے مد مقابل بھی آنا پڑتا ہے تو میں آؤں گا، لیکن حق کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے کل کی گفتگو میں واضح کر دیا کہ امام عالی مقام کا وہاں جانا یہ بھی عین شریعت تھا، اور صحابہ کرام کا ان کو روکنا اور منع کرنا یہ بھی عین شریعت تھا، ان میں سے کوئی بھی قول شریعت کے خلاف نہیں تھا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چل پڑا کوفے کی جانب اور کربلا کی جانب۔ اب یہاں سے واقع کربلا کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی ایک روایت ترمذی شریف اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے، کیونکہ یہاں سے اصل تکلیفوں کا اور اصل ظلم کا آغاز یہ جو مکہ شریف سے کوفے کا سفر ہے، اس میں جو سفر کے دوران مصائب کی بھرمار ہوئی اور ظلم کی ایک عظیم داستان رقم ہوئی، اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ اور اس سے پہلے جو ایک مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو اس کی راویہ ہیں، اور ان سے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور روایت کیا ہے۔ ایک اور طرق میں وہ بھی ہمیں طرق ملتا ہے، وہ بھی روایت موجود ہے۔ یہ فرماتی ہیں، سنن ترمذی اور سنن نسائی دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بڑی توجہ طلب ہے، اس کو سن کر ایک مرتبہ انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک دفعہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔
مختلف طرق ہیں، میں سب کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک حجرے کے اندر تشریف فرما تھے، اور حکم یہ تھا کہ اس حجرے کے اندر تب تک کوئی نہیں آئے گا کہ جب تک اس کو آنے کی اجازت نہ مل جائے، یعنی سرکار اکیلے تشریف فرماتے۔ فرماتی ہیں کچھ ہی دیر میں مجھے حجرے سے رونے کی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں اجازت طلب کر کے اندر حاضر خدمت ہوئی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ خدا کرے کہ آپ کی تکلیفیں ہمیں لگ جائیں، آپ کو کوئی غم نہ پہنچے، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز نے غمگین کر دیا؟ اور یہ اس وقت کا منظر بتاتی ہیں کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر رو رہے تھے کہ آپ کی مبارک داڑھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے اجازت طلب کی اور مجھے سلام پیش کیا اللہ تعالیٰ کا، اور اپنا سلام پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا یہ بتائیے کیا آپ اپنے نواسے حسین ابن علی سے پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے فرمایا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو، پیار کرنا ذرا دوسری روایات کو آپ سامنے رکھیں تو حضور نے یقیناً یہی فرمایا ہوگا کہ مجھے تو اس کے سر کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں تو اس کے لبوں کو چوستا ہوں، اس کی زبان میرے منہ میں ہوتی ہے، وہ میری زبان کو چوستا ہے، میں اس کی زبان کو چوستا ہوں، ہر وقت کبھی وہ میرے کندھے پر سوار ہو رہا ہے، کبھی پشت پر سوار ہو رہا ہے۔ عام لوگوں کا، عام بچوں کا جہاں مسجد میں آنا منع ہے، اس دوران اس حالت میں وہ مسجد میں آ رہا ہے، میرے کندھوں پر سوار ہو رہا ہے، میں منع نہیں کر رہا بلکہ اپنے سجدے کو طویل کر رہا ہوں۔ یہ پوچھتے ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ یقیناً بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا کرے گی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد آپ کے سگے نواسے کو، جس کی شان، جس کی عظمت، جس سے آپ اتنی محبت فرما رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت خود بلا کر اسے تپتی ہوئی میدان میں، ریت میں، کربلا کے میدان میں اس کو شہید کر دے گی۔ اور آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ابھی وہاں کی مٹی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لے آؤ۔ وہ اس نے ہاتھ بلند کیا یا وہاں پر گیا، جس طرح بھی کربلا کے میدان کی تھوڑی سی مٹی شیشے کے اندر لے کر آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس میدان کی مٹی ہے کہ جس کی ریت پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب سرکار یہ معاملہ بیان فرما رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ آگے سے حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ کیا وہ شہید کرنے والے آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، کلمہ بھی میرے نام کا پڑھتے ہوں گے اور میرے ہی نواسے کو شہید کریں گے۔ یہ ہے واقعہ کربلا کی ابتدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو خبر عطا فرما دی تھی، اور وہ مٹی بطور کیا کہ یہ ثبوت دی تھی کہ اس کو سنبھال کر رکھو، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر ہماری دیگر تاریخ کی کتب اور سیرت کی کتب اور حدیث کی کتب میں روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور میں ظہر کے قریب وقت تھا اور میں بستر پر آرام کر رہی تھی، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ میرے خواب پہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور آپ کی حالت بڑی جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا سر مبارک، آپ کی زلفیں مبارک غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے غم زدہ کر دیا؟ خدا کرے آپ کو کوئی غم نہ پہنچے، آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میں کربلا کے میدان سے آیا ہوں اور اپنے نواسے حسین ابن علی کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ فرماتی ہے کہ میری طبیعت ایک دم بگڑ گئی اور میں اچانک نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً میرے ذہن میں وہ مٹی کا خیال آیا اور میں فوراً گئی۔ جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔
اس کی تصدیق ہمیں ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے جو اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اس موقع پر وہ مکہ شریف کے اندر موجود تھے. حضرت سیدہ ام سلمہ یہ مدینہ شریف میں تھیں اور وہ مکہ شریف کے اندر موجود تھے. وہ فرماتے ہیں عین اسی وقت ظہر کا وقت تھا, میری بھی آنکھ لگی اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر تشریف لائے اور ان کا مبارک حلیہ ایسا ہی تھا کہ آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ کا سر مبارک, آپ کی داڑھی مبارک غبار آلود تھی. میں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا, آپ اتنے غمگین کیوں ہیں, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں, ابھی ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نواسوں اور اپنے پورے خاندان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں خون کی ایک ڈبی تھی جس کے اندر کچھ خون تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل یہ شہدائے کربلا کا خون ہے کہ جو نیچے گرتا تھا تو میں اس کو اٹھا کر اس ڈبی کے اندر محفوظ کر لیتا تھا. اور میرا گمان ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ شاید وہ خون قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس خون کا حساب مانگا جائے گا کہ کون ہے وہ لوگ جو اس کام میں ملوث تھے اور جن کے ہاتھ خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ رنگین ہو چکے ہیں. اب وہ سامنے آئے اور خون کی ایک ایک بوند کے قطرے کا حساب دیں, خون کی ایک ایک بوند کا حساب دیں, ایک ایک قطرے کا حساب دیں. یہ خون رائے نہیں جائے گا بلکہ یہ خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اب میں 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. آج کی رات بڑی اہم رات ہے, 10 محرم الحرام کی رات ہے. تھوڑا سا منظر آپ اس رات کا بھی سن لیجئے کہ کربلا کے میدان میں جب یہ حضرات پہنچ گئے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیلات بیان کریں گے, اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے اتنا. ہم یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کا دن گزر چکا, 10 کی رات آئی تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر پوری روایت لے کر آئے اور پورے اس منظر کو اب یوں سمجھیے کہ آنکھوں کے جب پڑھتا ہے تو انسان پڑھ نہیں رہا ہوتا, ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. جن الفاظ میں انہوں نے روایت کیا, فرماتے ہیں کہ مختصر کرتا ہوں کہ امام عالی مقام ظاہر ہے کہ بھوکے پیاسے سارے دن کے تھکے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی تلوار کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی تو اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی, سو گئے. اور اتنی دیر میں ادھر سے ابن سعد کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسی وقت ہر صورت میں امام عالی مقام سے جنگ کر کے ان کو شہید ابھی کرنا ہے. 10 محرم الحرام کی رات کو یعنی آج کی رات میں تو وہ جنگ کی تیاری ہوئی, شور شرابہ ہوا. حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا انہوں نے ان کو دیکھ لیا, فوراً آئی اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. ان کو جگایا, امام عالی مقام اٹھے, سوال کیا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو حملے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں, 80,000 کا لشکر آپ پر ٹوٹنے لگا ہے, تو آپ اٹھیے اور کچھ کریے. امام عالی مقام فوراً اٹھتے ہیں, اپنا نمائندہ ان کی طرف بھیجتے ہیں کہ ان کو جا کر صرف اتنا کہو, بلکہ امام عالی مقام پہلے خود تشریف لے کر گئے اور 3 باتیں امام عالی مقام نے بطور حجت رکھی اور فرمایا کہ اے یزیدیو, میں تمہارے سامنے بطور حجت کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہچان لو میں کون ہوں, ابھی بھی تمہارے وقت ہے, جہنم کو اپنا مقدر نہ بناؤ, بلکہ دیکھو میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین, مجھے پہچان لو. ظاہر ہے کہ انہوں نے کہاں پہچاننا تھا, ان کی آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بن چکی تھی. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو, اگر تم مجھے جانے کا موقع دیتے ہو تو یہاں سے جانے دو, ہم جنگ کرنے پہلے بھی نہیں آئے تھے اور جنگ کا اب بھی ارادہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو دیکھو تم بھی کلمہ گو ہو, ہم بھی مسلمان ہیں, میری تلوار تم پر چلنے سے بہتر یہ ہے کہ میری تلوار کفار پر چلے, تو ایسا کرو مجھے جانے دو اور میں سرحدوں پہ جا کر کفار سے لڑتا ہوں. انہوں نے اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. تیسری بات امام عالی مقام نے رکھی کہ چلو ایسا کرو یزید سے ایک مرتبہ میری ملاقات کروا دو, یہ معتبر کتابوں سے ثابت ہے. جب تیسری شرط رکھی انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ باتیں صرف 2 ہیں, یا تو آپ بیعت یزید کا اعلان کر دیں یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں.
اس وقت امام عالی مقام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو، پھر اتنا کر لو، کم از کم آج کی رات کی مجھے مہلت دے دو، کل کی کل دیکھیں گے، آج میری زندگی کی آخری رات ہے، میں چاہتا ہوں میں کھل کر اور دل بھر کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں، کچھ خاص باتیں مجھے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، کچھ مناجات اس کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ایک رات کی مہلت دے دو، میں اس کے بعد کل کی کل دیکھیں گے، کل تم نے ویسے بھی مجھے مار دینا ہے، تو ایک رات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک رات میں کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو۔ وہ رات دے دی گئی۔ اب امام عالی مقام نے سارے لشکر کو بلایا، جتنے 72 تن تھے یا جو حضرات شہید ہو چکے تھے، جو باقی تھے، سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میں تم سے راضی ہوں، تم اس وقت تک میرے ساتھ رہے، یہ بھی البدایہ والنہایہ کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ ان کو تمہارے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا سر ان کو مل جائے گا، یہ ان کے لیے کافی ہے، ان کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، اپنے اپنے راہ میں جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنے گھر بچاؤ، ہاں میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، کل قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہیں بلکہ تمہاری سفارش کروں گا، تم میرے پاس آ گئے، تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ رات کی تاریکی ہے اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہاں پر آہو بکا بلند ہو گئی، ایک ایک شخص کی آنکھوں میں آنسو تھا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے امام عالی مقام، اگر آپ زندہ نہیں رہتے تو ہماری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہماری زندگی بھی آپ کے ساتھ متصل ہے اور ہماری موت بھی آپ کے ساتھ متصل ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ آپ تک آئیں گے تو ان کو پہلے ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دینی ہے تو ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور اگر شہادت کا معاملہ ہے تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہی شہید ہوں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پورا کا پورا قافلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، ساری رات انہوں نے عبادتیں کی اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاہدے ہوئے ہوں گے، باتیں ہوئی ہوں گی، کیا کیا معاملات سیٹ ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اور میں اس موقع پر ایک بات کرنا بالکل بھول گیا، ذہن سے نکل گئی، اب وہ یاد آئی، جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آ کر امام عالی مقام کو نیند سے جگایا تھا، اس موقع پر امام عالی مقام نے جاگتے ہی پہلے اپنی بہن کو تسلی دی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ابھی ابھی جو میری آنکھ لگی تھی، اس آنکھ لگنے کے پیچھے شاید حکمت یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے، اور سرکار نے مجھے فرمایا تھا حسین ابن علی مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کچھ ہی لمحوں بعد تم میرے پاس آنے والے ہو اور تمہاری مجھ سے ملاقات ہونے والی ہے، بلکہ جنتی دولہا بننے والے ہو، اور جو خوشخبری تمہیں دی گئی تھی کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہوگے، تو اللہ تعالیٰ چند ہی لمحوں کے بعد تمہیں وہ سرداری عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے ان کو تسلی دی کہ صبر کرنا، اس موقع پر وہ سارے معاملات ہیں، ایسے دل خراش الفاظ ہیں کہ ان کو ان کو بیان کرتے ہوئے دل پھٹ جاتا ہے، اور یہ ایسی خطرناک داستان ہے اور ایسی سنگین داستان ہے کہ اس موقع پر آسمان کا، زمین کا، کائنات کا ذرہ ذرہ آہو بکا کر رہا تھا، رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ کیا ظلم عظیم ہو رہا ہے۔ آج تک اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، جتنے ظلم ہوئے، سب کے سب مخالف گروپ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی امتی ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور انہی کے پیارے نواسوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ساری کائنات غم کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، یقیناً پھر وہ ایسا سورج طلوع ہوا کہ ویسا سورج کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور خدا کی قسم قیامت تک ویسا سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوگا، ویسا سورج دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ پھر شہادات کا سلسلہ شروع ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے جو ابھی گفتگو ہے، شہادت کی جو پوری داستان ہے، یہ بھی ہماری تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے انشاءاللہ۔ جو اس میں اصح ترین روایات ہیں ان کو کل کی نشست میں پیش کرنے کی سعادت سے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حامدا ومصليا ومسلما نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيب قلوبنا ومقوانا وملجأنا سيدنا ومولانا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه. ہمارے اما جان بڑی بڑی صاحبہ رحمۃ اللہ کے فیضان اور ہمارے والد صاحب بڑے استاد صاحب شیخ طریقت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے فیضان سے جو علامہ مفتی احمد رضا قریشی القمری البریلوی نے جو کربلا کا مناظر پیش کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ اب میں بیان نہیں کر سکتا. جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا، میری آنکھیں نم ہیں. اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت سیدنا امام علی اپنے تمام اپنے شہداء کو بارگاہ رب العزت میں پیش فرما چکے، اب آپ کی باری آئی. آپ کی وہ بہن جو خطیب کربلا سیدۃ النساء اہل الجنہ کی شہزادی، وہ بھی مالک جنت بی بی زینب الکبریٰ، جنہوں نے یزید کے دربار میں اس طرح للکار کے خطبہ دیا کہ سب کے دل پھٹنے والے تھے. اور وہاں جو بزرگ صحابہ بیٹھے تھے جن کو ان حالات کا پتہ ہی نہیں تھا، غالباً حضرت نعمان بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ لگتا ہے جس طرح حیدر کرار خدا کہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے ہیں، سارے کو مشکل کشا آ گئے ہیں، تو سب کی مشکلیں حل کرنے والے یہ وہ آ گئے ہیں. تو سب نے کہا نہیں یہ وہ تو نہیں ہے، یہ ان کی شہزادی سیدہ طیبہ بی بی زینب کبریٰ ہے. تو یہ خطیب کربلا جب امام علی مقام ذوالجناح مبارک پر جلوہ گر ہونے لگے، الوداعی سلام فرمایا خیمے میں، تو بی بی زینب الکبریٰ آگے بڑھی فرمانے لگی، عرض کرنے لگی اے میرے بھیا، اے امام علی مقام، سب کو سوار آپ نے کروایا، اب آپ کی باری ہے، کوئی نہیں بچا. تو آپ کی یہ مظلوم بہن لگا پکڑے گی، آپ کو سوار کرایا گیا. آپ جلوہ گر ہوئے ذوالجناح مبارک پر. وہ ذوالجناح مبارک جو آپ کے اشارے پر چلتا تھا، آپ کے حکم پر دوڑتا تھا، آپ کے حکم پر رک جاتا تھا، آپ کے حکم پر بیٹھ جاتا تھا، آج آپ اس کو بار بار فرما رہے ہیں چلو میرا اور تمہارا اللہ حافظ. سب کو الوداع سلام فرما کے جب جانے لگے، بڑی کوشش فرمائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ذوالجناح مبارک آگے چلنے کا نام نہیں لیتا. آواز قدرت آئی، اے میرے پیارے نبی کے پیارے نواز امام حسین، ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھیے. جب قدموں کی طرف دیکھا تو سجدہ سکینت 5 سال یہ 7 سال کی عمر مبارک جو میرے امام حسین پاک کے سینے پر سویا کرتی تھی، یہ منظر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر بچی اپنے باپ کے سینے پر سوتی ہے. غالباً میرا وجدان کہتا ہے یہ سجدہ طیبہ پاک سکینہ کی ریت چلی جو اپنے باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی. وہ گھوڑے کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑے ہوئے تھی اور فرما رہی تھی اے ذوالجناح
اس دلجنا پر جو بھی سوار ہو کے گیا وہ شہادت کے جام کے بغیر واپس نہیں آیا. میرے بابا کو بھی لے کے جانا, ظالمین کو بھی قتل کر دیں گے, یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ سیدہ سکینہ پھر کس کے سینے پر سوئے گی. امام علی مقام ایک بار پھر نیچے اترے. بی بی زینب سے فرمایا اے میری بہن تم بڑی صابرہ شاکرہ رہی ہو, اپنی بھتیجی کو فرما دو کہ میرا اللہ سے وعدہ ہو گیا, میرا نبی پاک سے وعدہ ہو گیا, آج اس کی وفائی کا وقت آ گیا اور مجھے وفائے عہد پورا کرنا ہے. پر فرماتے تھے آپ فرماتے تھے جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی شہزادی زارو بہار رو رہی ہے, آپ فرماتے تھے بچ گیا میرے نانا کا دین مدی, بچ گیا میرے نانا کا دین مدی, رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے, دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو, سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے, یوں تو جینا ہے لوگوں مگر اس طرح اگر ہو جینا کیا بات ہے. آپ نے اپنے تمام شہزادے علی اصغر کے قربان 6 ماہ کا شیخار بچہ سیدنا علی اصغر اپنی اولاد کی ذرا اس کی طرف توجہ کر کے باپ کے دل میں بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے جو ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. تو آپ نے 6 ماہ کا شیخار نبی پاک کے دین پر قربان کروایا اور 18 سال کے کریل جوان امام سیدنا امام علی اصغر قربان فرما کے آپ پر اطمینان کے ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, کچھ رجز پڑھ رہے تھے. اس کا ترجمہ جو میں سمجھا یہ بنتا ہے کر کے قربان اپنے اساسے تمام, کہتے تھے کربلا میں یہ میرے امام, بچ گیا میرے نانا دین مدی, بچ گیا میرے نانا دین مدی, رو رہی ہے سکینہ کیا بات ہے, یوں تو جینے تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح کہاں جینا تو کیا بات ہے, سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. باغ روشنی نبوت و رسالت کے عظیم ترین خوشبودار پھول میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. قبلہ والد صاحب ہمارے قبلہ ابا جی حضور صاحب الرحیم رحمت اللہ اپنے بیانات میں یوں فرمایا کرتے تھے, غالباً یہی جملے تھے. آپ فرماتے تھے حسن و حسین ریحانۃ من الدنیا, یہ میرے حسن اور یہ میرے حسین یہ میرے دو پیارے پیارے پھول ہیں. میرے نبی علیہ السلام ان کو سنتا کرتے تھے, اس طرح سنتے تھے اس طرح پھولوں سے خوشبو آتی ہے, اس طرح سنتا کرتے تھے. صحابہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس طرح سنتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان سے پھولوں سے زیادہ عظیم خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک نوازوں کو شہادت عظمہ فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے مجھے بھی مدینہ پاک میں نبی پاک کے قدموں میں دین کی عزت اور سربلندی کے خاطر شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ سارے آمین کہتے ہیں, آمین. جنت البقیع میرا مدفن ہو جائے اور میں قبر میں جاؤں تو یہ پڑھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. میرا گلا دیکھیں لیکن میرا
جو جذبہ تھا آج سب بڑی اہم ہے، تو میں نے کہا میں اپنی خدمت ضرور حاضری پیش کروں گا بارگاہ حسنیت میں، حسینیت میں، مجھ گناہگار کا بھی نام آ جائے، مجھ غلام پر بھی کرم ہو جائے، اور وہ میں کہوں غلام آپ کا کہیں کہ ہم تو قبول ہیں، اور مدینہ پاک ہو اور جنت البقیع کی خبر ہو، یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہوگا تو وہی جو میرا اللہ چاہے گا، نبی چاہیں گے، حسن حسین چاہیں گے، اور جہاں بھی موقع ملے، خبر ہو یا حشر ہو یا دنیا ہو یا بستر ہو یا گھر یا باہر ہو، بس یہی کہتے رہنا یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہی محفلیں سجاتے سجاتے ہمارے عظیم بھانجے حاجی اجاز احمد قریشی صاحب برادران کے والد گرامی، ہمارے بڑے بھائی صاحب بہنوئی صاحب، حضرت قبلہ ریٹائرڈ صوبیدار لالا غلام رسول صاحب قریشی، سارے بلند آواز سے رحمت اللہ علیہ جنت الفردوس میں چلے گئے، اپنی قبر میں چلے گئے۔ میرا بھی کام جیسا ہے، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ان سے سوال نہیں کرنا، یہ زبان کو ابھی پاک شان بلند کرنے میں کر ہے، یہ ہمارے تیرے نام میں پھر سجان دینے بھائیو نبیلیاں دا پیرا پار ہونا چاہیے، حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ یہ کہو دعا مانگا کرو جب آخری اس میلے سونے دیدار ہونا چاہیے، دیدار ہونا چاہیے۔ یہ میری التجا کربلا والوں کی خدمت میں سید الشہداء امام حسن حسین باپ کی خدمت میں میرے آقا یہ تو یاد کرو اپنے غلامانوں اسادہ بھی غلامان دیدار ہونا چاہیے۔ سارے پڑھو صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا جملہ ثواب اور جو ثواب تیرے دل کو بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے تمام چاہنے والوں کو بالخصوص شہدائے کربلا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام شہدائے اسلام، تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات تمام کے ارباب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے چاچا جی صوبیدار صاحب کی مبارک پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ کریم آج کی شب کی برکت سے ان کے درجات عالیہ جنت الفردوس میں مزید بلند فرما۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور آپ کی شفاعت کی طرف سے فرما۔ ہم سب کی تمام دلی جائز کی تمناؤں کو اور حاجات کو تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔